ایسی کہ بیچ میں ہے ضابط فی ھذا المبحث. اس پہ دو تین پہ بحث ہو گئی تھی. الثالث فی بیان تعیین المنفی وعدمہ، اس کا پورا پڑھ لیا. اور اس کے بعد ضابط فی ھذا المبحث التعیین لتمییز الاجناس. آیا الامور بمقاصد آگے تحت ہی آگے بڑھیں، پھر آئے گا ضابط فی ھذا المبحث التعیین لتمییز الاجناس. یہ ہے چلیے آپ پڑھائیے، مل جائے گا. وہاں تو پہنچ گیا ہوں. ہو گیا. چلیے ضابط فی ھذا المبحث التعیین لتمییز الاجناس. تعیین جو ہے اجناس کو تمیز دینے کے لیے ہوتی ہے، اجناس کے درمیان تمیز کے لیے. فنیت التعیین فی الجنس الواحد لغو، تو کہہ رہے ہیں تعیین کی نیت جنس واحد میں لغو ہے لعدم الفائدتی، فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے. اب جیسے نماز ہے تو کہہ رہے ہیں یہ بھی مختلف اجناس کے قبیل سے ہے، اس کے اسباب مختلف ہونے کی وجہ سے. کہ نماز کا وقت جو ہے سبب ہے، اور سبب جو ہے ہر نماز کا مختلف ہوتا ہے. چلیے یہ تو میں نے بیچ میں ایک بات بتا دی. عبارت میں ہے فنیت التعیین فی الجنس الواحد لغو، تعیین کی نیت جنس واحد میں لغو ہے لعدم الفائدہ، اس کا کوئی فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے. والتصرف اذا لم يصادف محلہ کان لغوا، تصرف جو اپنے محل سے نہیں ملے گا، محل سے مقابل نہیں ہوگا تو کان لغوا لغو ہو جائے گا. ویعرف اختلاف الجنس باختلاف السبب، اور اختلاف جنس جو ہے یہ اختلاف سبب کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے. والصلاة كلها من قبيل المختلف حتى الظهرين من يومين أو العصرين من يومين بخلاف أيام رمضان فإنه يجمعها شهود الشهر. تو یہ کہہ رہے ہیں نماز تمام کی تمام جو ہے یہ من قبیل المختلف، مختلف الاجناس کے قبیل سے ہے نماز. حتی الظہرین من یومین، یہاں تک کہ دو ظہر 2 دن کی ہوں. ظہر ہی ہے، نماز ایک ہی ہے مگر ظہر کی ہے، مگر 2 ظہر ہیں الگ الگ، ایک آج کی قضا ہو ایک کل کی ہو 2 دن کی. یا ابل عصرین من یومین، یا 2 دن کی 2 عصر ہوں. تو کیونکہ اب ان کے سبب مختلف ہو گئے، وقت جو ہے نماز کے اندر وقت سبب ہے. بخلاف ایام رمضان، برخلاف رمضان کے ایام کے. فإنه يجمعها شهود الشہر، تو ان کا جو سبب ہے رمضان کا، مان لو 30 یا 29 روزے ہیں، تو مہینے کا موجود ہونا یا آنا یہ اس کو جامع ہے. 30 29 یا 30 روزوں کو تو گویا کہ سبب ایک ہی ہوا، وہ ہے شہود الشہر. جیسے قرآن میں فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزے رکھیں. تو رمضان کا موجود ہونا یہ جو ہے اس کا سبب ہے. تو یہ کیا کہ ایک ہی جنس کے قبیل سے ہو گیا، اور نمازوں کا سبب جب مختلف ہو رہا ہے تو مختلف الاجناس کے قبیل سے ہو گئی صلاۃ. فتفرع علی ذلك انه لو كان عليه قضاء يوم بعينه فصامه بنیت یوم آخر، او كان عليه قضاء صوم يومين او اکثر فصام يوما عن قضاء صوم يومين او اکثر جازا. تو اسی پر تفریع ہوگی. لو كان عليه قضاء يوم بعينه، اگر کسی پر معین دن کی قضا ہے، فصامہ، پھر اس نے روزہ رکھا، بنیت یوم آخر، دوسرے دن کی قضا کی نیت سے. او کان علیہ قضاء صوم یومین، یا اس پر 2 دن کے روزوں کی قضا ہے، او اکثر یہ زیادہ کی. فصام یوما عن قضاء صوم یومین، تو اس نے جو ہے روزہ رکھا 1 دن کا عن قضاء صوم یومین، 2 دن کے
روزوں میں سے ایک دن کی، 2 دن کے روزوں کی قضا میں سے ایک دن کا روزہ رکھا، یا زیادہ تھے زیادہ میں سے ایک دن کا رکھا جازا، تو یہ جائز ہوگا بخلاف ما اذا نوا ان رمضانین حیث لا يجوز لاختلاف السبب، برخلاف اس کے کہ جب اس نے 2 رمضانوں کی نیت کی، ایک روزہ رکھا اور 2 رمضانوں کے روزے کی نیت کر لی اس نے، تو نہیں ہوگا، کیونکہ پھر سبب یہاں پہ جو ہے 2 رمضان، کیونکہ شہود شہر مختلف ہو گئے اس لیے جو ہے سبب مختلف ہو گیا، تو معین رمضان کی نیت کرنا چاہیے تھی کہ اس سال کے یا پچھلے سال کے یا اس سے پہلے کے رمضان کی جو قضا شروع ہوئی، حیث لا يجوز، تو جائز نہیں ہوا لاختلاف السبب، سبب کے مختلف ہونے کی وجہ سے، کما اذا نوا ظہرین او ظہرن عناصرین، جیسے کہ 2 ظہر کی نیت کر لی اس نے ایک وقت میں، او ظہرن عناصرین، یا ظہر کی نیت کی اثر سے، یعنی نماز تھی اثر کی، اثر کے بدلے میں ظہر کی کر لی، او نوا ظہر یوم السبت وعلیہ ظہر یوم الخمیس، یا اس نے ہفتے کے دن کی ظہر کی نیت کی اور اس پر قضا تھی جمعرات کی دن کی ظہر کی، تو یہ پھر جو ہے جائز نہیں ہوگا، وعلی ھذا اداء الکفارات، اور اسی پر جو ہے کفارات کی ادائیگی کی تفریح ہے یا مسئلہ ہے، اسی پر کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے تعین اجناس میں واجب ہے اجناسی مختلفہ میں، اور اگر جنس متحد ہو تو تعین لغو ہو جاتی ہے، تو اسی پر تفریح ہوگی، متفرع ہوگا کفارات کی ادائیگی کا مسئلہ، لا يحتاج فیہ الی التعین فی جنس واحد، کہ جنس واحد میں جو ہے تعین کی ضرورت نہیں پڑے گی، ولو عین لغا، اور اگر جنس واحد میں تعین کر بھی لی تو لغو ہو جائے گی۔ جیسے کفارے الگ الگ ہوتی ہیں، یمین کا کفارہ ہے روزے رکھنا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، کپڑے پہنانا ہے، 10 مسکین کو کھانا کھلانا، تو اگر الگ اجناس مختلف ہیں تو نیت بھی کرے گا اور بالفعل جس کو کرے گا اسی کی طرف سے ادائیگی ہوگی، کہ کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے، چلیے غلامی کا دور رہا بھی نہیں ہے، مگر اگر روزے سے ہی کفارہ رکھنا ہے، مان لو 3 روزے یمین کے ہیں کفارے کے، تو مطلقاً وہ کسی بھی دن کا روزہ رکھ لے گا تو جائز ہے، کیونکہ وہ جنس مختلف ہے تینوں روزوں کی۔ وفی الاجناس لا بد منہ کما حققناہ فی الظہار من کتابنا شرح الکنز، اور اجناس میں لا بد من، وہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے، من کی ضمیر لوٹے گی تعین کی طرف، یعنی تعین ضروری ہے، کما حققناہ فی الظہار، جیسا کہ ہم نے اس کو واضح کیا ہے، اس کی تحقیق کی ہے زہار میں، من کتابنا، اپنی کتاب شرح الکنز میں، واما فی الزکوۃ، اور رہا زکوٰۃ میں، فقالوا، تو اس فقہ نے کہا لو عجل 5 سود عن 200 درہم سود، درہم سود، کسی نے جو ہے معجل کی یا پیشگی ادائیگی کر دی 5 کالے درہم کی، عن 200 درہم سود، 200 کالے درہموں میں سے 5 کی جو ہے ادائیگی پیشگی کر دی، تعجیل کر دی ادائیگی، فہلکت السود قبل الحول، اس کے بعد جو ہے کالے درہم جو ہے یہ ختم ہو گئے، سال حولان ہول سے پہلے ہی، وَعِنْدَهُ نِصَابٌ آخر، اور اس کے پاس دوسرا نصاب ہے، کان المعجل عن الباقی، تو معجل جو ادائیگی کر چکا ہے یہ باقی کی جو نصاب ہے اس سے مان لی جائے گی، کیونکہ پہلا نصاب تو ختم ہو گیا اور اس نے جو ہے پیشگی ادائیگی کر دی تھی حولان ہول سے پہلے، اور دوسرا نصاب اس کے پاس ہے، تو دوسرے نصاب کان المعجل عن الباقی، دوسرے یہ جو ادائیگی کر چکا ہے تو معجل جو ہے یہ باقی سے ہو جائے گا، اس کا مطلب دوسرے نصاب پر اب الگ سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وفی فتح القدیر من الصوم ولو وجب علیہ قضاء یومین من رمضان واحد، اور فرض القدیر میں ہے رمضان کے تعلق سے وجب علیہ قضاء یومین من رمضان واحد، کہ اگر اس پر 2 یوم کی قضا ہو، ایک ہی رمضان کے 2 دن کی قضا ہو اس پر، ملتا کیا ہوگا آپ حضرات کو؟ ابھی ملا ہے نہیں ملا ہے؟ مل گیا۔ اچھا، کبھی میں نے کہا ہوا تو تیر نہیں چل رہے ہیں،
فل اولا ہوگا تو ریکارڈنگ تو ہو ہی رہی ہے. اچھا فل اولا ان ینبیا اول یومن، تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے دن کی نیت کرے، یعنی 2 رمضانوں کی قضا اس پر ایک ہی رمضان کے 2 دن کی قضا اس پر ہے، تو فل اولا ان ینویا اول یومن، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے دن کی قضا کرے. وجب علیہ قضاؤہ من ھذا رمضان، واجب ہے اس پر قضا اس رمضان کی. وَإِن لَّمْ يُعَيِّن جَازَ، اور اگر اس نے تعیین نہ کی 2 یوم کی قضا ہے لیکن ایک ہی رمضان کے اور تعیین نہ کی جازہ، تو یہ بھی جائز ہوگا، کیونکہ سبب اس میں ایک ہی ہے، ایک ہی تھا. وَقَضَى لَوْ كَانَ مِن رَمَضَانَيْنِ عَلَى الْمُخْتَارِ، اور مختب مختار میں اسی طرح سے 2 رمضانوں کے 2 روزے ہوں، کہہ رہے ہیں جب بھی صحیح ہو جائے گا. حتی لو نوى القضاء لا غیر جازہ، تو یہاں تک کہ اگر اس نے قضا کی نیت کی، اس کے علاوہ کوئی نیت کی نہیں کی، یعنی تعین کی نہیں کی، بس خالی قضا کی کر لی، اور 2 رمضانوں کی اس پر جو ہے قضا تھی، تو کہہ رہے ہیں صورت میں بھی مذہب مختار یہی ہے کہ اس کی نیت کرنا صرف جو ہے قضا کی، اگرچہ آگے اس نے کوئی یہ نہ نیت کی کہ اس رمضان کی یا اس رمضان کی، جب بھی جو ہے جائز ہو جائے گا. وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ فِطْرٍ فَصَامَ 61 يَوْمًا عَنِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ، اور اگر اس پر کفارہ فطر جو ہے واجب ہو گیا، یعنی اس نے روزہ توڑ دیا تھا رکھ کے بلا کسی عذر شرعی کے روزہ توڑ دیا، تو اس پر جو ہے اب کفارہ اور ایک روزہ، یعنی 60 روزے کفارے کے اور ایک قضا کا 61 روزے رکھنا اس پر جو ہے واجب تھا. فصام 61 یوما للقضاء والکفارۃ، اب مطلقاً اس نے 61 روزے رکھ لیے قضا اور کفارے کے، یہ کوئی تعین نہیں کی کہ پہلا روزہ کفارے کا ہے یا شروع والے 60 جو ہیں یہ کفارے کے ہیں، بعد والا جو ہے قضا کا ہے، شروع والا یا بیچ، ایسا کچھ نہیں کیا اس نے، تو کہہ رہے ہیں جب بھی جو ہے جائز ہوئے گا. فصام 61 یوما عن القضاء والکفارۃ ولم يعین، اور اس نے تعین نہ کی یوم القضاء، یوم قضا کون سا رہے گا، شروع والا ہے یا 60 رکھنے کے بعد 61 والا ہے، جازہ، تو کہہ رہے ہیں جب بھی جائز ہے. وفی الخانیۃ لو اجل الزکاۃ عن احد المالین فاستحق ما عجله قبل الحول لم يكن المعجل عن الباقی، اور خانیہ میں ہے کہ اس نے زکوٰۃ میں تعجیل کی 2 مالوں میں سے ایک مال کی طرف سے، 2 نصاب تھے اس پر، فاستحق ما عجل عنه قبل الحول، پھر اس کا مستحق بنا جس کی طرف سے اس نے تعجیل کی تھی حولان حول سے پہلے، یعنی پیشگی زکوٰۃ ادا کر دی تھی. لم یکن المعجل عن الباقی، تو معجل جو ہے باقی سے نہیں ہوگا، یعنی 2 مالوں میں سے جس کا وہ مستحق ہوا اور اس نے پیشگی ادائیگی کر دی تھی، تو گویا کہ اس کی طرف سے ادا ہو گیا. وقضا لو استحق بعد الحول، اسی طرح سے بعد ہولان حول بھی اگر اس کا مستحق ہوا، لأن فی الاستحقاق عجل عما لم یکن ملکہ فبطل تعجیل، اس لیے کہ استحقاق میں عجلا اما لم یکن ملکہ، اس نے تعجیل کی اس کی جو اس کی ملک نہیں ہے، فبطل تعجیل، تو تعجیل جو ہے باطل ہو گئی، یعنی ابھی اس نے جو ہے پیشگی ادائیگی کر دی 2 مالوں میں سے ایک کی طرف سے، تعین نہیں کی تھی. اب ایک نصاب اس کے پاس آ گیا، تو جو آ گیا اسی میں جو ہے اس کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی، دوسرا ابھی ہے نہیں، تو اس میں جو ہے تعجیل جو ہے کہہ رہے ہیں باطل ہو جائے گی، کوئی ملک میں ہے نہیں. وفی آجن، اور اسی سلسلے میں ایک اور مثال ہے، لو کان لہ 5 من الابل الحوامل یعنی الحبالہ، اگر اس کے پاس جو ہے 5 اونٹ ہیں، حاملہ مراد اونٹنی ہوگی، یعنی الحبالہ، فعجل شاتین عنہا، پھر اس نے 2 بکریاں ان کی طرف سے زکوٰۃ میں دے دیں، واما فی بطونہا، ان کی طرف سے جو 5 ہیں، واما فی بطونہا، اور اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، تو کہہ رہے ہیں ثم نتیجت 5 قبل الحول اجزاہ اما عجلا، پھر جو ہے 5 اونٹ
پھر اس نے 5 اور جنی اولان ہول سے پہلے، تو اجزاء اما اجلا جس کی اس نے تعجیل کی یعنی زکوٰۃ دی تھی وہ ادائیگی ہو گئی، وہ ان اجلا اما تحمل فی السنۃ الثانیہ لا یجوز، اور اگر یہ زکوٰۃ میں دیتا قبل ہولان ہول کہ جو دوسرے سال میں حاملہ ہوں گی یہ اونٹنیاں تو ان کی طرف سے بھی زکوٰۃ ہے، تو کہہ رہے ہیں لا یجوز، تو پھر جائز نہیں تھا۔ ھذا کلہ فی الفرائض والواجبات کالمنظور والوتر علی قول الامام، اور یہ تمام یہ تعین کا جو مسئلہ ہے فرائض میں ہے، واجبات میں ہے، جیسے کہ منظور یا نظر کا واجبات، والوتر علی قول الامام، اور امام کے قول پر جو ہے وطر میں، والعید علی الصحیح، اور عید میں بھی جو ہے تعین ہے، ورکعات طواف علی المختار، اور طواف کی 2 رکعتوں میں مذہب مختار پر، وینوی الوتر علی الوتر الواجب للاختلاف فیہ، اور وطر میں اگر جیسے وہ نماز وطر کی پڑھے گا تو اتنی تعین کافی ہے کہ وہ کہہ دے بھائی نیت کی میں نے 3 رکعت نماز وطر، اب اس نے واجب کا لفظ نہیں بولا تو کہہ رہے اتنا ہی کافی ہوگا، اس لیے کہ وجوب یا اس کے سنت ہونے میں، مؤکدہ ہونے میں اختلاف بھی ہے، تو اختلاف کی وجہ سے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ نیت کرے وطر کی، وطر واجب نہ بھی بولے جب بھی اس کی ادائیگی ہو جائے گی، اسی کو کہہ رہے ہیں وَيَنْوِي الْوِطْرَ لَلْوِطْرَ الْوَاجِبِ لِلْاخْتِلَافِ فِيهِ، تو وطر کی نیت کرے گا نہ کہ وطر واجب کی لِلْاخْتِلَافِ فِيهِ، اس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے۔ وفی صلاۃ الجنازۃ ینوی الصلاۃ للہ تعالی، جی ارشاد کچھ بول رہے ہیں کیا؟ نہ کچھ نہیں ہے۔ وفی صلاۃ الجنازۃ ینوی الصلاۃ للہ تعالی، اور نماز جنازہ میں نیت کرے گا نماز کی اللہ کے لیے، ودعاء للمیت، اور میت کے لیے دعا کی، دعا جو پڑھے گا یا دعائے مغفرت میت کے لیے ہو۔ ولا يلزمه التعین فی السجود التلاوۃ لأی تلاوۃ سجد لها کما فی القنین، اور تعین تلاوت کے سجدوں میں، سجدہ تلاوت میں ضروری نہیں ہے، چند سجدے چھوٹ گئے ہیں پھر بھی جو ہے وہ 3 چھوٹے 4 چھوٹے، اس نے نیت سے 4 سجدے کر لیے، یہ نیت نہیں کہ پہلے پارے گا اب اس کی کر رہا ہوں جو وہ چھوٹا اب اس کی، تو کہہ رہے ہیں اتنا بھی کافی ہوگا اس کو۔ ولا يلزمه التعین فی سجود تلاوت، تلاوت کے سجدوں میں سجود تلاوت کے اندر تعین اس پر لازم نہیں ہے، لأی تلاوت سجد لها، کہ کون سے سجدہ تلاوت، کون سی تلاوت کا وہ سجدہ کرنا ہے۔ وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ تَصْلُحُ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، اور رہے نوافل تو ہمارے اصحاب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ انہا تصلح بمطلق النیت، کہ وہ مطلق نیت سے صحیح ہو جاتے ہیں۔ وَأَمَّا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ، رہی سنن رواتب، فاختلفوا فی اشتراط تعیینها، تو ان کی تعین کی شرط لگانے میں فقہا کے درمیان جو ہے اختلاف ہے، کہ ان کی جو ہے اضافت، مان لو ظہر کی سنتیں ہیں تو ظہر کی طرف اضافت کرے گا، پھر یہ کہ بعد کی ہیں یا پہلی ہیں تو یہ نیت میں یہ کہ قبل ظہر یا بعد ظہر کی، تو اس میں اختلاف ہے سنن رواتب میں، فاختلفوا فی اشتراط تعیینها، ان کی تعین کی شرط لگانے میں اختلاف ہے۔ والصحیح المعتمد عدم الاشتراط، اور صحیح مذہب معتمد کیا ہے؟ عدم الاشتراط، شرط نہ لگانا، وَأَنَّهَا تَصِحُّ بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، کہ وہ نفل کی نیت سے بھی صحیح ہو جائے گی، وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، یا مطلق نیت اس نے کر لی جب بھی جو ہے صحیح ہو جائے گی۔ وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا تَهَجُّدٌ يَظُنُّ بِظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَتْ عَنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى الصَّحِيحِ۔ اسی پر ایک تفریح کہہ رہے ہیں کہ جو سنن رواتب ہیں نفل کی نیت سے یا مطلق نیت سے بھی جو ہے صحیح ہو جاتے ہیں، اور اس میں تعین کی شرط میں اختلاف ہے کہ قبل ظہر کی یا بعد ظہر کی، اس طرح کی نیت سے جو ہے ان کو جدا کرے، تو کہہ رہے ہیں اسی پر ایک تفریح ہے۔ وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ،
اسی پر ایک تفریح ہے کہ اس نے اگر 2 رکعت نماز پڑھی الا ظنی انہا تہجد بظنی بقاء اللیل، یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ تہجد ہے، بظنی بقاء اللیل رات کی بقا کا گمان ہونے کی وجہ سے اسے یہ گمان ہے کہ تہجد ہے، اب یہ رات باقی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی، فتبین انہا بعد طلوع الفجر کانت عن سنت الفجر علی الصحیح، پھر بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ تو طلوع فجر کے بعد پڑھی ہے میں نے، گمان یہ کرتے ہوئے نیت باندھی تھی کہ ابھی تہجد پڑھ رہا ہوں، لیکن بعد میں معلوم ہوا تو طلوع فجر ہو چکا ہے جو میں، تو جو 2 رکعت نماز طلوع فجر کے بعد میں نے پڑھی ہے وہ، جبکہ میرے گمان میں تہجد تھا، وضاحت بعد میں ظاہر ہوا، تو کانت عن سنت الفجری، کہہ رہے ہیں یہ سنت فجر سے ہوگا علی صحیح صحیح طور پر، فلا یصلی ہے یعنی یہ سنت فجر مان لی جائیں گی صحیح مذہب میں، کہہ رہے ہیں کیونکہ سنن رواتب مطلق نیت سے ہو جاتی ہیں، فلا یصلیھا بعدہ للکراہۃ، تو اب دوبارہ ان سنتوں کو نہیں پڑھے گا کہ یہ جو تہجد کے گمان میں پڑھ لی تھی یہی سنت فجر ہو گئی، اب یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں یہ تو جو ہے طلوع فجر کے بعد میں نے پڑھی ہے، تو یہ کہہ رہے سنت فجر ہوگی صحیح مذہب پر، اور دوبارہ سنت فجر نہیں پڑے گا کیونکہ طلوع فجر للکراہۃ، کراہت کی وجہ سے، کہ جب سنت فجر وہ جو تہجد کے گمان میں پڑھی ہے اور وہ طلوع فجر کے بعد وضاحت ہوئی کہ طلوع فجر کے بعد پڑھی ہے میں نے، تو یہ سنت فجر جب شمار کر لی گئی تو دوبارہ فجر کی سنت نہیں پڑے گا، کرا مکروہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ طلوع فجر کے بعد اور جو ہے یہ طلوع شمس تک، یا اور کہیے کہ 20 منٹ بعد تک، اس کے بعد تو خیر طلوع شمس کے بعد پڑھنا ہی صحیح نہیں ہے، تو طلوع فجر کے بعد جو ہے طلوع شمس تک کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک جو ہے فجر کی سنتوں کے علاوہ کسی بھی طرح کا نفل پڑھنا جو ہے یہ مکروہ ہے، کراہت ہے، الا یہ کہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، اگر قضا کسی کی نماز ہے وہ چاہے کسی بھی ٹائم کی ہو، فجر کی ہو یا کسی بھی ٹائم کی ہو، تو وہ تو پڑھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ اس سے یہ دھوکا ہوتا ہے کہ نہیں قضا بھی نہیں پڑھ سکتے، مگر یہ بات اپنی جگہ پر درست نہیں ہے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں فجر کی سنتوں کے علاوہ دوسرے نفل جو ہے نہیں پڑھ سکتے طلوع فجر کے بعد، کہ یہ مکروہ ہے، تو اسی کو انہوں نے کہا، وَأَمَّا مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِهِ وَأُخْرَى بَعْدَهُ كَانَتْ عَنْ السُّنَّةِ فَبَعِيدٌ، اور جس شخص نے یہ کہا اذا صلی رکعۃ قبل الطلوع، کہ جب کسی نے ایک نماز جو ہے پڑھ لی طلوع سے پہلے، تو اب جو ہے طلوع فجر ہو گیا، کانت عن سنت الفجر، صلی رکعۃ قبل الطلوع کہ ایک رکعت نماز پڑھی طلوع سے پہلے، وأخرى بعدہ اور دوسری اس کے بعد، کانتان سنتی، تو یہ دونوں جو ہے سنت سے ہوں گی، فبعید یہ بات جو ہے بعید ہے، بعید اس قیاس سے دور ہے، لأن السنت لا بد من الشروع فیہا فی الوقت ولم یوجد، کیونکہ سنت کو اس کے وقت میں لا بد من الشروع فیہا اس کے وقت میں شروع کرنا ضروری ہے، فی الوقت ولم یوجد اور وہ وقت جو ہے نہیں پایا گیا، تو کیسے ہو جائے گا کہ ایک رکعت طلوع فجر سے پہلے پڑھ لی اور ایک جو ہے بعد میں پڑھے، تو سنت فجر مان لی جائے، یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ وقالوا لو قام إلى الخامسة في الظهر ساهيا بعد ما قعد الأخيرة فإن يزم سادسا وتكون ركعت نفلا ولا تكونان عن سنة الظهر على الصحيح، وهذا لا يدل على اشتراط التعيين لأن عدم الإجزاء لكون السنة لم تشرع إلا بتحريمة مبدعة ولم توجد، کہہ رہے ہیں ولو قام لو قام إلى الخامسة في الظهر، ظہر میں جو ہے 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، ساہین بھول کر، بعد ما قعد الاخیرہ قاعدہ اخیرہ کر لیا تھا چوتھی رکعت پر دوسرا قاعدہ، اور 5ویں کے لیے کھڑا ہوا، فإنه يضم سادسة اس میں چھٹی ملائے گا، وتكون رکعتان نفلا دونوں رکعات جو ہے بعد والی نفل ہو جائیں گی، ولا تکونانی
ان سنت ظہری علی صحیح، اور صحیح مذہب میں وہ سنت ظہر نہیں ہوں گی۔ یعنی جب 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا اور حکم یہ ہے کہ اس نے چھٹی ملا لی، جب سجدہ کر لیا 5ویں کا، اب چھٹی ملا لی تو کہہ رہے ہیں دونوں رکعت 4 تو پہلی ہو گئی، اب بعد والی 2 جو ہے یہ بعد کی سنت ظہر شمار کر لی جائے، جو بعد میں 4 رکعت فرض کے بعد پڑھنا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تکون رکعتان نفلا، 2 رکعت نفل ہو جائیں گی، ولا تکونانی، ہاں یہ نفل ہوں گی، ولا تکونانی ان سنت ظہر علی صحیح، مذہب صحیح میں سنت ظہر شمار نہیں ہوں گی۔ کبھی کوئی یہ سمجھ لے کہ نہ سنت ظہر یہ مان لی اور کام چل گیا، بعد میں 2 سنتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهَذَا لَا يَدُلُّ، اور کہہ رہے ہیں یہ دلالت نہیں کرتا ہے علی اشتراط تعین کی شرط پر، لأن عدم الاجزاء لکون سنتی لم تشرع الا بتحریمۃ مبدعۃ ولم توجد، کیونکہ یہاں پر جو ہے سنت ظہر ان 2 رکعت نفلوں کو جو ملائی گئی تھی کیوں نہیں مان رہے؟ لأن عدم الاجزاء لکون سنتی لم تشرع الا بتحریمۃ مبتدعۃ ولم توجد، عدم اجزاء اس وجہ سے ہے کہ سنت جو ہے لکون سنتی، سنت کے ہونے کی وجہ سے کو مشروع نہیں ہوئی ہے، الا بتحریمۃ مبدعۃ، کہ سنت مشروع ہے کہ جس کے شروع میں تحریمہ ہو اس نیت سے، ولم توجد، اور یہ نہیں پائی گئی، کیونکہ وہ تو ملا دی گئی اس میں، تو اثرین و تحریمہ سے جو سنت شروع نہیں ہوئی تھی اس لیے سنت جو ہے نہیں مانی گئی۔ واختلفت تسیغ فی التراویح، هل تقع التراویح بمطلق النیت او لا بد من التعیین، فصحح قاضی خان الاشتراط والمعتمد خلافہ کالسنن الرواتب۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تصحیح مختلف ہوئی ہے تراویح میں، یعنی صحت اور عدم صحت کا حکم مختلف ہوا ہے نماز تراویح میں۔ کس بات سے مختلف؟ حل تقع تراویح بمطلق النیتی، کیا تراویح جو ہے مطلق نیت سے صحیح ہو جائے گی، اور اس میں جو ہے یا یہ ہے کہ تعین اس میں ضروری ہے۔ فصحح قاضی خان الاشتراط، تو قاضی خان نے جو ہے تعین کی شرط لگائی ہے کہ بھئی نماز تراویح مطلق نفل کی نیت سے نہ پڑھے، بلکہ تراویح کی تعین شرط ہے، یہ قاضی خان نے کہا ہے۔ والمعتمد خلافہ، اور کہہ رہے ہیں مذہب معتمد اس کے خلاف ہے، کالسنن الرواتب، کہ جس طریقے سے سنن رواتب ہیں بغیر تعین کے مطلق نیت نفل کی نیت سے مطلقاً جو ہے ادا ہو جاتی ہیں، تو تراویح بھی ہو جائے گی۔ وتفرع ايضا على اشتراط التعیین لسنن الرواتب وعدمہ مسئلۃ اخری، اور اسی پر تفریع ہوتی ہے، یعنی سنن رواتب کے لیے تعین کی شرط یا عدم تعین کی شرط پر مسئلۃ اخری، دوسرا مسئلہ، وہی لو صلی اللہ بعد الجمعۃ اربعا فی موضع یشک فی صحۃ الجمعۃ ناویۃ آخر ظہر علیہ او اول ما ادرک وقتہ ولم یؤدہ ثم تبین صحۃ الجمعۃ فعلى الصحیح المعتمد تنوب عن سنت الجمعۃ حیث لم یکن علیہ ظہر فائت وعلى القول بالآخر لا كما في فتح القدیر۔ کہہ رہے کہ مسئلہ یہ تفریع ہو رہا ہے کہ لو صلی بعد الجمعۃ اربعا، اس نے جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھی، فی موضع یشک فی، یا فی صحت الجمعۃ، ایسی جمعہ میں، ایسی جگہ میں جہاں جمعے کی صحت میں شک ہے، اسے شک ہے کہ یہاں جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا، مان لو قصبے یا دیہات کے معاملے کو لے کر، ناوین آخر ظہر علیہ، اس نے جمعے کے بعد 4 رکعت پڑھی ایسی جگہ میں جہاں جمعے کی صحت میں شک ہے، نیت کرتے ہوئے آخر ظہر علیہ، کہ آخر ظہر کی نیت کی کہ جو اس پر آخر ظہر واجب ہے اس کی نیت کر لی، او اول ما ادرک وقتہ ولم یؤدہ،
یا پہلی والی جس نے اس کا وقت پایا ہے اور اس کو ادا نہیں کیا، اس جو پہلی سنتیں ہوتی ہیں۔ ثم تبین صحت الجمعہ، پھر جو ہے جمعے کی صحت واضح ہو گئی کہ نہیں بھئی جمعہ ہو گیا ہے، یا اس کے دماغ میں مسئلہ آیا ہے، کسی نے بتا دیا کہ نہیں ہے جمعہ ہو جاتا ہے۔ فعلی صحیح المعتبر تنوب عن سنت الجمعہ، تو اب یہ جو چار پڑھ لی اس نے شک کی بنیاد پر کہ جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا، چلو آخر ظہر کے نام سے پڑھ لیتا ہوں، تو یہ اب بعد میں اس کے دماغ میں یا اس کے یقین میں یہ بات جب آ گئی کہ بھئی صحت جمعہ یہاں پر ہے، تو اب یہ جو پڑھی ہیں اس نے چار شک کی بنیاد پر جمعے میں، اب یہ جو ہے اس کے بعد جمعے کے بعد جو چار اس کو پڑھنا تھی سنتیں، ان کے قائم مقام ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ثم تبین صحت الجمعہ فعلی الصحیح المعتمد تنوب عن سنت الجمعہ، تو صحیح مذہب معتمد میں یہ ہے کہ یہ قائم مقام ہوں گی جمعے کی سنتوں کے، حیث لم یکن علیہ ظہر فائت، اس طور پر کہ اس پر کوئی جو ہے فوت شدہ ظہر نہ ہو۔ وعلی القول الاخر، اور دوسرا قول یہ ہے لا کما فی فتح القدیر، جیسا کہ قول آخر پر یہ کہ لا یعنی لا تنوب عن سنت الجمعہ، سنت جمعہ کی طرف سے اس کی قائم مقام نہیں بنے گی، کما فی فتح القدیر، جیسا کہ فتح القدیر میں وہو ایضا یتفرع علی ان الصلاۃ اذا بطل وصفها لا يبطل وصفها على قول ابی حنیفہ، اور یہ بھی متفرع ہے اس بات پر کہ نماز جب اس کا وصف باطل ہو گیا، سنت ہونا یا نفل ہونا، لا یبطل اصلها، تو اس کی اصل باطل نہیں ہوگی، علی قول ابی حنیفہ، تو ابی یوسف امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول پر، خلاف للمحمد، امام محمد نے اختلاف کیا، فینبغی یقال فیہا انا تکون عن سنتی الا علی قول محمد، کہ یعنی امام اعظم اور امام یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ نماز کا جب وصف باطل ہو جائے تو بالکل وہ باطل نہیں ہوگی۔ تو مان لو اگر اس نے پڑھی تھی جمعے کی نیت سے، جمعے کی چار کی نیت سے، جہاں جمعے کی صحت میں شک تھا، بعد میں واضح ہوا کہ نہیں یہ جمعہ صحیح ہے، تو اب جو ہے وہ قائم مقام ہوں گی جمعے کی چار سنتوں کی یا نہیں ہوں گی۔ امام اعظم اور ابو حنیفہ کے نزدیک مسئلہ ہے کہ نماز کا اگر وصف باطل ہو جائے، مان لو پڑھی تو تھی اس نے جمعے کی نیت سے، لیکن اب جمعے کی صحت کا یقین اس کے ظن غالب میں یقین ہو گیا، تو قائم مقام ہوں گے نہیں ہوں گے، تو امام اعظم اور ابھی امام یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ نماز کا وصف چلیے باطل ہو گیا لیکن اصل باطل نہیں ہوتی ہے، اور فرض نہ صحیح سنت تو ہو جائیں گی۔ ہاں امام محمد کے قول پر نہیں ہے، فینبغی ان یقال فیہا، تو مناسب یہ ہے کہ کہا جائے اس کے سلسلے میں انہا تکون عن السنتی، تو سنت کے قائم مقام ہو جائیں گی، الا علی قول محمد، ہاں امام محمد کے قول پر نہیں۔ وینبغی ان تلحق الصیامات المسنونۃ بالصلوات المسنونہ، اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جو مسنون یا نفل روزے ہیں ان کو جو ہے نماز مسنونہ سے لاحق کر دیا جائے، کہ جس طریقے سے اس میں تعیین نفل روزوں میں سنتوں وغیرہ میں تعیین ضروری نہیں ہے، تو نفل روزوں کو بھی ان سے جو ہے لاحق کر دیا جائے، یعنی ان کا حکم بھی وہی ہو۔ فلا یشترط له التعیین، تو تعیین کی شرط نہ لگائی جائے صیامات مسنونہ کے لیے بھی، ولم ارى من نبہ علیہ، اور میں نہیں دیکھتا جس نے اس بات پر تنبیہ کی۔ چلیے ٹھیک ہے، پھر یہیں تک رہنے دیتے ہیں انشاءاللہ۔